اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ گزشتہ 2 سے 2.5 مہینوں کے دوران ایران کے اندر جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے جس طرح سے ایران کے اندرونی ان حالات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس بارے میں ایک تحقیقی تجزیے کی اور گراؤنڈ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو باخبر کرنے کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ موضوع چونکہ بہت وسیع ہے اور مختلف اس کے پہلو ہیں، اس لیے کسی ایک نشست میں یہ سارے موضوعات نہ بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ سیریز میں مختصر نشستوں کے ذریعے سے موجودہ ایران کی صورتحال کے پس منظر اور موجود صورتحال پر کسی حد تک تحقیق اور زمینی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تجزیاتی گفتگو ہو، تاکہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر اور دنیا بھر میں جتنے بھی اردو زبان طبقات ہیں جن کو اس حوالے سے تشویش ہے اور ان کے اذہان پریشان ہیں، ان کو اس صورتحال کے ادراک اور حقیقی عکس اور تصویر کو دیکھنے کا موقع مل سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کو رونما ہوئے تقریباً 43 سال ہو چکے ہیں، 43 ایئرز۔ انقلاب اسلامی کیوں آیا؟ اس پورے خطے کے اندر مغربی ممالک کے اثر و نفوذ اور سرمایہ دارانہ نظام کے تسلط کے خلاف ایک الہی اور اسلامی نظام کے رواج کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے، جس کا علم امام خمینی نے اٹھایا۔ انقلاب اسلامی کے اس رونما ہونے والے تاریخی واقعے اور اس عظیم انقلاب نے دنیا میں ایک تلاطم برپا کر دیا ہے۔ وہ تلاطم کس حوالے سے تھا؟ اس زمانے میں 2 قطبی نظام تھا، دونوں نظاموں پر حکومت سرمایہ داری کی تھی، لیکن اس سرمایہ دارانہ نظام کے سائے میں ایک طرف متحدہ روس اور دوسری طرف متحدہ ریاستہائے امریکہ، ان کے درمیان دنیا تقسیم تھی، اور اس تقسیم میں انقلاب اسلامی کے رونما ہونے کے بعد ایک نئے نظریے نے جنم لیا، جس کا عنوان اور جس کا نعرہ تھا نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی۔ نہ ہم مغرب کے نظام کو مانیں گے اور نہ مشرق کے نظام کو، بلکہ ہمارا نظام اسلامی بھی ہوگا اور جمہوری بھی ہوگا۔ یہ جو اسلامی اور جمہوری نظام ہے، اس نظام کا بنیادی مقصد ان مغربی ویلیوز کے مقابلے میں اسلامی اور الہی ویلیوز کو زندہ کرنا اور معاشرے کو اس کے مطابق ڈھالنا تھا۔ تو گویا مغرب کے لیے بھی اور مشرقی دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑے چیلنج کی صورت میں اس انقلاب نے سر اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے مشرق نے بھی پورا زور لگایا اور مغرب نے بھی۔ 8 سال کی جنگ کے دوران لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران اکیلا تھا اور اس کے مقابلے میں تمام دنیا کی ترقی یافتہ وہ ساری قوت تھی، ٹیکنالوجی تھی، اسلحہ تھا، رہنمائی تھی، جنگی مشورے تھے اور سپورٹ، سیاسی سپورٹ۔ 8 سال ایران نے اس انقلاب کے بعد اس عالمی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جنگ لڑی۔ اگرچہ سامنے صدام حسین تھا، لیکن صدام حسین کے زیر سایہ لڑنے والے فوجی 18 مختلف ممالک سے مستعار لیے گئے تھے، صرف عراقی فوجی نہیں تھے۔ اور جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے، پوری دنیا سے
عراق کو اسلحہ ملا، صدام کو اسلحہ ملا، تاکہ اس نومولود مملکت، ریاست اور نظام کو ہر صورت میں سرنگون کیا جا سکے۔ دوسری طرف انقلاب کے بعد وہ ایران جہاں پر فوج نہیں تھی، جہاں پر منظم سسٹم نہیں تھا، ایسا کوئی نظام نہیں تھا جو آپس میں مربوط ہو، لیکن عوام کی طاقت، جوانوں کے اخلاص اور انقلابی جوش اور ولولے کی وجہ سے انہوں نے اللہ پر اپنے ایمان اور تقیے کی بنیاد پر یہ جنگ لڑی اور 8 سال تک لڑی۔ اسلحے کے حوالے سے مجبور تھا، اگرچہ پوری دنیا کی طاقت دوسری طرف تھی، اگرچہ یہ سوشل، اقتصادی، سیاسی بائیکاٹ کا شکار تھا، اگرچہ تجارتی بائیکاٹ کا شکار تھا، لیکن اس کے باوجود 8 سال کی جنگ میں لاکھوں لوگوں کے لقمے اجل بننے کے بعد بھی ایران اپنے قدموں پر کھڑا رہا، اور اس کی اسی استقامت نے ایران کو دنیا میں ایک نمایاں مقام عطا کیا، اور اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کا ایران کے اس معاملے میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا، اور اس کے نتیجے میں جنگ بند ہوئی لیکن سازشیں بند نہیں ہوئیں۔ لہٰذا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 42 سالوں کے دوران اس اسلامی نظام کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کی طرف سے اقوام متحدہ کے سائے میں تقریباً 2800 پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ 2800 پابندیاں۔ دنیا کی تاریخ میں کسی ملک کے خلاف ایسی پابندیاں عائد نہیں کی گئیں۔ دواؤں پر پابندی، معیشت کو کھڑا کرنے کا باعث بننے والے تمام آئٹمز پر پابندی، ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر پر پابندی، خوراک پر پابندی، سیاسی حوالے سے پابندی، اور باقی تمام شعبۂ حیات میں پابندی۔ 2800 پابندیاں، جس کا صحرا امریکیوں کو جاتا ہے، جس کا صحرا یورپینز کو جاتا ہے، اور جس کا صحرا اسرائیل کو جاتا ہے، اور پھر ان عرب ممالک کو جنہوں نے اس سرمایہ دارانہ نظام میں اپنی حیات دیکھی ہے، اور ایران کے مقابلے میں وہ ممالک کھڑے رہے۔ ان سب نے یہ کوشش کی اور ایران کو چاروں طرف سے ان اقتصادی پابندیوں کے محاصرے میں جکڑا، جو کہ دنیا میں کسی اور ملک پر ایسی پابندیاں نہیں ہیں۔ جو سب سے زیادہ پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ کوریا پر لگائی گئی امریکیوں کی طرف سے، جن کی تعداد 700 نہیں بنتی، لیکن ایران پر 2800 پابندیاں لگیں۔ اس کے باوجود ایران نے خود انحصاری کے رستے کو اپنایا، اور سوئی سے لے کر جہاز تک، اور گولی سے لے کر ٹینک تک، میزائلوں سے لے کر زمین دوز اور آبدوز ایسی جنگی جہازوں اور ہتھیاروں کو بنانے تک، ڈرونز سے لے کر میزائل اور سیاروں تک، اپنی ایکوپمنٹس کو اپڈیٹ کرنے تک ایران نے ان تمام سختیوں کے باوجود سر کر لیا۔ اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایران اس خطے کا سب سے طاقتور ملک ہے، اور صرف اپنے نظریے اور جنگی طاقت کی بنیاد پر، اسلحے کی بنیاد پر طاقتور نہیں ہے، بلکہ اپنے اثر و نفوذ اور اپنے پیغام کی بنیاد پر بھی اس 40 سالہ محاصرے کے باوجود ایران اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اپنی لڑائی اپنے ملک کے اندر لڑنے کی بجائے اسرائیل کی سرحدوں تک پہنچانے میں وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج ایران کی جنگ اسرائیل کی سرحدوں پر لڑی جا رہی ہے، لبنان میں لڑی جا رہی ہے،
یمن میں لڑی جا رہی ہے، عراق میں لڑی جا رہی ہے، باقی ممالک میں لڑی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں ایران کے فالوورز اور اس انقلاب کے حامی آپ کو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس انقلاب نے مغرب کے اس سرمایہ دارانہ نظام کے اینٹی لوگوں کو نہ صرف ایک نیا حوصلہ دیا، بلکہ یہ بھی باور کرایا کہ مغربی نظام کے مقابلے میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے اور اس کو شکست دی جا سکتی ہے۔ لہذا آج آپ دیکھیے 40 سال پہلے کا امریکہ بہت طاقتور تھا، آج کا امریکہ بہت کمزور ہے۔ 40 سال پہلے کا اسرائیل بہت طاقتور تھا، یہ وہی اسرائیل ہے جس نے 6 دنوں کی جنگ میں 3 بڑے عرب ممالک کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کا نعرہ تھا کہ نیل کے ساحلوں تک اس کی سرزمین ہے، مکہ اور مدینہ اس کی سرزمین ہے، اور وہ ان تمام سرزمینوں کا حاکم بنے گا، اس پر قبضہ کرے گا۔ لیکن آج اس کو اپنے ارد گرد دیواریں بنانے پر مجبور کر دیا گیا ہے، اور اس وقت خود فلسطین کی سرزمین کے اندر اسرائیلیوں کا جینا محال ہو چکا ہے، اور جس کی ایک زندہ مثال حالیہ تاریخ میں حزب اللہ، لبنان اور اسرائیل کے درمیان سمندری حدود کے تعین کے حوالے سے وہ معاہدہ ہے جو دنیا بھر کے سرمایہ دارانہ نظام کے فالوورز کے چہرے پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے کہ لبنان جیسا کمزور ملک حزب اللہ کی بنیاد پر اسرائیل کو اپنے سمندروں سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور ان سمندر کے حدود کے تعین میں لبنان اور حزب اللہ کے شرائط پر قبول کرنے اور سر جھکانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں مغرب کے پاس جو ہتھ کنڈے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بیرونی جارحیت کے نتیجے میں انہوں نے دیکھ لیا کہ انقلاب کو شکست نہیں دی جا سکتی، پابندیوں کے نتیجے میں انہوں نے دیکھ لیا کہ انقلاب کو شکست وہ نہیں دے سکے، محاصرے کے نتیجے میں انہوں نے دیکھ لیا کہ انقلاب کو وہ شکست نہیں دے سکے۔ اب انہوں نے ان گروپوں کو جو ایران کے اس انقلاب کی وجہ سے ایران چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے، ان گروپوں کو فعال کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ کام پہلے سے کر رہے تھے، لیکن پہلے جب کر رہے تھے تو اس انداز میں نہیں تھا، پہلے وہ اپنی طاقت پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ اب انہوں نے انہی ایرانیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا جو ایران سے، اس نظام سے اور اس انقلاب سے الرجک ہیں، منحرف ہیں اور بھاگے ہوئے تھے۔ ان میں جو سر فہرست طبقات ہیں، ان طبقات میں ایک شاہی نظام کے حامی وہ لوگ ہیں جو گزشتہ 40 سالوں سے 43 سالوں سے ایران کے اندر اور ایران کے باہر موجود تھے اور مکمل طور پر اس نظام کے مخالف ہیں۔ اور دوسرا وہ علیحدگی پسند لوگ جن کو اسرائیل اور امریکہ ایران کے سرحدی علاقوں میں ہمیشہ پروموٹ کرتا رہا ہے، جس میں بلوچ بھی شامل ہیں اور جس میں کرد بھی شامل ہیں، اور جن کو اسلحہ دینا، ان کی ٹریننگ کرنا اور ایران کے اندر داخلی طور پر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے انہیں استعمال کرنا ہمیشہ سے اسرائیل کا اور امریکہ کا کام رہا ہے، ان کا منصوبہ رہا ہے، اور اس پر انہوں نے بھرپور توجہ دی ہے، چاہے بلوچستان کے علاقے میں چاہے کردستان کے علاقے میں۔ اور تیسری قوت تودا پارٹی ہے جو سوشلزم اور کمیونزم کے نام پر ایران کے اندر لوگوں کو دین سے جدا کرنے اور انہیں بے دین بنانے کی تحریک کا حصہ رہے، اور انقلاب کے بعد ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اور اسی طرح سے ایک گروپ مجاہدین خلق کا ہے، مسعود رجوی اور مریم رجوی کی سربراہی میں، جن کے پاس ہزاروں جوان تھے اور اب بھی موجود ہیں، جو پہلے یورپ اور مغربی دنیا کی آنکھ کا تارا تھے،
اور جنگ کے دنوں میں، ایران اور عراق کے جنگ کے دنوں میں، خود عراق کے اندر ایک بہت بڑا علاقہ ان کے سپرد کر دیا گیا اور ان کے جوانوں کو وہاں پر ٹریننگ دی گئی. وہاں پر اشرف کیمپ کے نام سے ان کے لیے ایک بہت بڑی چھاونی بنائی گئی اور وہاں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور انہیں ایران کے خلاف استعمال بھی کیا جاتا تھا. اور آج ان کو ٹیکنالوجی کے اس دور میں جدید جنگی فنون اور حربوں سے آشنا کر کے، تربیت دے کر، ایران کے خلاف بھرپور طور پر ایران کے اندر بھی اور باہر بھی ان کو یوز کیا جا رہا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے. ایک اور گروپ وہ لبرلز اور سیکولرز ہیں جو تعلیم کی وجہ سے یا تعلیم کے عنوان سے یا کسی بھی حوالے سے ایران چھوڑ کر مغربی دنیا میں جا کر آباد ہوئے، وہیں کی یونیورسٹیز اور وہیں کے اداروں میں پلے بڑے، جن کا دین سے، دینی اقدار سے، اسلام سے کسی طرح کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ اسلامی انقلاب کو ایک مخالف نقطہ نظر کے طور پر دیکھتے بھی ہیں اور اس کے خلاف ہمیشہ برسرِ پیکار رہتے بھی ہیں. اب موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ مغربی دنیا نے ایران کے ارد گرد کے ان عرب ممالک کے بھرپور تعاون سے ایک ایسی جنگ کا ایران کے خلاف آغاز کیا ہے جو ہمہ جہت جنگ ہے. فکری جنگ بھی ہے، کلچرل بھی ہے، میڈیا کی جنگ بھی ہے، عقائد کی جنگ بھی ہے، تہذیب، تمدن اور کلچر کی جنگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کی جنگ بھی ہے. بنیادی طور پر ہدف دین ہے اور پردہ اور حجاب ایک ہتھیار. جو موجودہ جنگ ہے، اس جنگ میں ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف بے دینی. یہ دین اور بے دینی کی جنگ میں سرمایہ دارانہ سارا نظام بے دینی کی پروموشن پر اور انقلاب کے فرزند دین کے دفاع پر اس وقت مصمم بھی ہیں اور میدان میں ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی ہیں. اور اصل ہدف ایران کے اس پورے معاشرے کو دوبارہ سے سیکولر بنا کر، نظام اسلامی کا خاتمہ کر کے، انہیں دوبارہ مغرب کی اس سرمایہ داری کے نظام کے تابع کرنا اور وہی صورتحال پیدا کرنا ہے جو خطے کے دیگر ممالک کے اندر آپ ان سالوں میں دیکھتے آئے ہیں اور محسوس کرتے آئے ہیں. اب اگلی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ایران کی داخلی صورتحال کو اور خارجی چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ حقائق کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.